اور پھر اس نے مدینہ کے ساتھ جو لفظ جوڑا ہے وہ نجف کا جوڑا ہے کہ جہاں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا مزار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال یہ جانتا ہے کہ اگر علم مدینے سے پھوٹا ہے لیکن علم حاصل ہمیں مولا کائنات کی بارگاہ سے ہوگا، در وہی ہے۔ یعنی اقبال اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جب تک مدینہ طیبہ اور نجف اشرف یہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما نہیں بنتی، ہمارا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ سر، یہ جو اقبال نے قوم کو دانش فرنگ کے بارے میں بتایا ہے، وہ اصل دانش فرنگ یا اس کی فکر کیا ہے؟ یہ مہتاب بڑا زبردست سوال ہے۔ اقبال کی ساری زندگی جو ہے وہ یورپ میں گزری ہے، وہاں کی فکر، وہاں کی دانش اس نے دیکھی ہے۔ جرمن کا جو شاعر تھا گوئٹے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے شعراء بھی اس نے پڑھے، اس نے دیکھا ان کو، اور کئی شعراء اس سے متاثر بھی ہوئے، کئی لوگ متاثر ہوئے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک اصول ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کلچر سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہاں کے فکر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اقبال نے ایک بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا کہ میں ساری زندگی یورپ میں رہا ہوں لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ وہ جو فکر ہے اقبال کی، یہ اس نے کمال کر دیا ہے، یہ اس کی فکر کی انتہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ پاک، اور پھر اس نے مدینہ کے ساتھ جو لفظ جوڑا ہے وہ نجف کا جوڑا ہے کہ جہاں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا مزار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال یہ جانتا ہے کہ اگر علم مدینے سے پھوٹا ہے لیکن علم حاصل ہمیں مولا کائنات کی بارگاہ سے ہوگا، در وہی ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یعنی اقبال اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جب تک مدینہ طیبہ اور نجف اشرف یہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما نہیں بنتی، ہمارا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو پھر ہماری سوچوں میں سوائے ناسبیت کے اور خارجیت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔